الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين ولا تطرد الذين اور آپ نہ ہٹائیں ان لوگوں کو یدعون جو پکارتے ہیں ربہم اپنے رب کو بالغداۃ والعشی صبح اور شام یریدون جو چاہتے ہیں وجہہ اسی کا چہرہ ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء آپ سے ان کے متعلق حساب نہیں کیا جائے گا اور ان سے آپ کے متعلق نہیں حساب کیا جائے گا فتطردہم فتکون من الظالمین کہ تو انہیں ہٹا کر ظالموں میں سے نہ ہو جا۔ اس آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش کے کچھ بڑے بڑے سردار آئے اور آپ علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے اندر صحابہ کرام بھی موجود تھے، جیسے کہ جناب بلال ہیں، جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جیسے۔ تو ان قریش نے کہا کہ ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس بیٹھنا چاہتے ہیں، مگر یہ جو مسکین لوگ ہیں، یہ غریب لوگ، یہ چھوٹے لیول کے لوگ جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، اس وجہ سے ہمیں آر محسوس ہوتی ہے کہ ہم آپ کے پاس آ کر کے بیٹھیں۔ تو یہ ان کا کہنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حریص تھے کہ یہ لوگ اسلام لے آئے، اسلام کو تقویت مل جائے گی۔ آپ علیہ السلام ابھی ذہن کے اندر کچھ ترکیب لگا ہی رہے تھے، سوچ رہے تھے، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کی یہ آیات اتار دی۔ فرمایا کہ اے نبی، یہ جو آپ کے مخلص ساتھی ہیں، آپ پر جان قربان کر دینے والے ساتھی ہیں، آپ کی خاطر ہر چیز چھوڑ دینے والے ساتھی ہیں، آپ ان کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو صبح شام صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں اور آپ سے اتنا محبت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ہر چیز آپ کے لیے قربان کر دی ہے، تو آپ ان کو نہ چھوڑنا۔ جناب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب قریش کے یہ سردار آپ علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تو ہم کل 6 لوگ تھے، جن میں سے عبداللہ ابن مسعود ہیں، جناب بلال ہیں اور قبیلہ حذیل کے کچھ لوگ تھے اور باقیوں کے نام نہیں بتائے، ہم 6 لوگ تھے۔ تو یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی، آپ علیہ السلام ابھی کچھ سوچتے تو اس کے متعلق اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے یہ آیات نازل کر دی کہ صحابہ کرام کی عزت کو بیان کرنے کی خاطر۔ یہ صحابہ کرام وہ لوگ ہیں جن کی خاطر اللہ رب العالمین نے جن کو قرآن پاک کے اندر ایک لقب دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم سے کوئی دنیا کا سردار، کوئی دنیا کا مالدار، دنیا کا کوئی امیر ترین آدمی یا دنیا کا کوئی عہدیدار آدمی ہم سے راضی ہو جائے تو ہم اسے بڑی اپنی کامیابی تصور کرتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، جو کل کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ان سے راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے انہیں اولئک حزب اللہ اپنا گروہ قرار دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهب ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ۔ اے لوگو، میرے صحابہ کے بارے میں برا بلا کہنا تو دور کی بات ہے، برا تصور بھی نہ کرو، کیونکہ اگر آپ احد پہاڑ کے برابر ایک سونا خرچ کر دو، احد پہاڑ کتنا بڑا ہے، آپ اس کے برابر سونا خرچ کرو اور میرا کوئی صحابی ایک مٹھی گندم غلہ خرچ کر دے تو پھر بھی اس کا ایک مٹھی گندم غلہ خرچ کرنا تمہارے احد پہاڑ سونا خرچ کرنے سے زیادہ افضل اور زیادہ بہتر ہے۔ تو صحابہ کرام کی عظمت کو اس آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اور اس آیات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کی خاطر اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں، پھر ان کی شکلیں اور ان کے چہرے کوئی معنی نہیں رکھتے، اللہ رب العالمین انہیں عزتوں سے نوازتا ہے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔